अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। मैं आपको एक ना बड़ी ताज्जुब वाली बात सुनाने लगा हूँ। मुझे कैंप जेल के कई मुलाज़मीन की जो है ना व्हाट्सएप पे कॉलें आती हैं, उनके मैसेजेस आते हैं और मैं अगर चाहूँ तो मैसेजेस जो है ना मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं। क्योंकि बात होती है कि किसी की तस्लील नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने मुझे अपना कुछ समझ के मेरे साथ शिकायत अपनी शेयर की है ना, तो वो अलग बात है कि वो शिकायत में कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है। उन्होंने मुझे कहा कि जी कैंप जेल के अंदर जो है ना इस वक्त इतनी जो है नाइंसाफ़ी हो रही है कि मुलाजमीन जो है उनको डेंगू हो चुका हुआ है, कोई 50 से ज़्यादा, यानी मुझे तो सैकड़ों में बताया गया। तो उन्होंने कहा जो मुलाजमीन जो है ना वो डेंगू में मुब्तला हैं और उनको ना छुट्टी दी जा रही है और ना ही उनका कोई जो है ना पुरसान हाल है। मैं बड़ा हैरान हूँ कि मैं मोहतरम आईजी साहब जो है मियाँ फ़ारूक नज़ीर साहब, मैं उनको ज़ाती तौर पर जानता हूँ और कैंप जेल जो है वो वैसे भी नाक के नीचे है आईजी साहब के ऑफिस के। तो ये किस तरह पॉसिबल है? मैंने किसी को पूछने की बजाय ना मैंने अपने जो है ज़राए को इस्तेमाल किया। मैंने अपनी टीम को वहाँ पे भेजा कैंप जेल में कि जाकर जो है ना मुलाज़मीन को मिलें और इनसे पूछें कि जी आपने शाहिद चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपने कॉन्टैक्ट किया था और आपने कहा है कि जी हमें डेंगू है, तो जो है हमें छुट्टी नहीं दी जा रही। जब वो मेरे जो ज़राए वहाँ पर पहुँचते हैं तो जाकर वहाँ पे जो है ना समा ही कुछ चेंज था। अब वहाँ पे क्या निकलता है कि ये कंफर्म बात आपको बता रहा हूँ, कोई भी व्यूवर अगर नीचे या देखने वाला या जेल का कोई कांस्टेबल या कोई भी जेलों का मतहत अगर इस बात को डिनाई करेगा तो मेरा सारा प्रोग्राम ही जो है ना मनगढ़ंत और बोगस होगा। लेकिन ये मैं दावे से आपको बात बताने लगा हूँ कि मेरे जो ज़राए बड़े अंदर तक जाते हैं और हालात कुछ वहाँ पे जो है ना कुछ इस तरह के नज़र आए हैं कि जेल वाले जो है ना इन्होंने बाकायदा तौर पे जो है ना आईजी साहब के हुक्म से जो है वहाँ पे एक यूनिट तैयार किया गया है, एक हॉस्पिटल टाइप आप उसे कह लें या आप यूँ कह लें कि फर्स्ट एड के तौर पर जो है ना इनके चेकअप के लिए वहाँ पर 2 कमरे तैयार किए गए जिसके अंदर 12 बेड लगने की जो है वो गुंजाइश है। अब मेरे जो ज़राए हैं उन्होंने जाकर वहाँ पे वो तस्वीर ली या तस्वीर भी स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे जो है ना डेंगू से हिफाजत के लिए जितने भी SOPs इस्तेमाल होते हैं ना उन सबको मद्देनज़र रखते हुए जो है ना ये सारे हॉस्पिटल को जो है ना या जो भी इन्होंने वार्ड बनाया है इसको सारा तश्कील दिया गया है। नाज़रीन आप ये देखें कि कैंप जेल जो है ना ये बड़ी हसास जेल है, बल्कि पंजाब की अगर कोई हसास तरीन जेल कहा जाए ना तो वो कैंप जेल को कहा जाता है। वो 2 रीज़न है। एक तो ये कि कैंप जेल जो है ना मेन सड़क रोड के ऊपर जो है ना कैंप जेल वाक़ है जिसकी वजह से ये हसास है, और दूसरा ये कि ये आईजी साहब का जो दफ्तर है ना वो भी तकरीबन इसी की जो है ना ज्यूरिसडिक्शन के अंदर बना हुआ है। तो मैं किस तरह ये पॉसिबल था कि मैं आईजी साहब के बारे में जो है वो इतनी मस्बत जो बातें आपको मैंने बताई उनकी मैंने बायोग्राफी की है। और मैं मज़े की बात आपको एक और बताता हूँ, पिछले दिनों मुझे लोगों ने बड़ी कॉलें की हैं कि जी आपने असदुल्ला वड़ाइच साहब का जो है प्रोग्राम किया है, असदुल्ला वड़ाइच साहब की आपने बायोग्राफी में सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल लगे हुए हैं। तो चोई साहब अब इमरान खान जो वहाँ पे गया है तो क्या असदुल्ला वड़ाइच साहब उनके साथ भी बिल्कुल जिस तरह दूसरे कैदियों के साथ उनका रवैया होता है उसी तरह होगा या वो अपना एटीट्यूड दिखाएंगे? तो मैंने उन अफराद को जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट करके जानने की कोशिश की, मैंने उनको बताया कि मोहतरम आईजी साहब जो है ना मियाँ फ़ारूक नज़ीर ये डेड ऑनेस्ट आदमी हैं और नीचे जो असदुल्ला वड़ाइच साहब हैं इनको मैं छोटा मुँह बड़ी बात होगी कि मैं इनके बारे में कोई तारीफ़ मज़ीद करूँ, वो इंसान बड़ा मुख्तलिफ इंसान है। और मैं दावे के साथ आपको ये कह सकता हूँ ना कोई पार्लियामेंटेरियन ना कोई हुकूमत का अहदेदार उनको प्रेशराइज करके उनसे कोई भी लीगल बेनिफिट्स नहीं ले सकता, नंबर 1। दूसरी बात ये अगर कोई फैसिलिटी कैदी की बनती है या इमरान खान की या कोई भी अगर बंदा जेल के अंदर है तो कोई सुपर पावर भी जो है ना असदुल्ला वड़ाइच के या आईजी साहब को होते हैं वो उसको नहीं रोक सकती। मेरे इस बयान के बाद जो लोग हैं वो मुतमिन हो गए और आप देख लें कि जेलों के अंदर जो भी हो रहा है और मेरे ज़राए के मुताबिक जो बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ वो 110% होती हैं। मेरी बातों में कोई मेलाफाइडी नहीं होती, मेरी बातों में कोई ताल्लुक या चीज़ों को ओब्लाइज करने वाला काम या इसकी अहमियत की कोई वक़्त या औकात नहीं है। अब मैंने जो है ना सारी इसकी डिटेल ली तो बात ये खुली है कि ये जो मुलाजमीन थे ना 45 के करीब मुलाजमीन जो हैं और इनमें ज़्यादातर पुराने बाबे हैं। अब बाबे जो है ना ये जो वार्डन्स होते हैं इनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, इनको अगर 102 फीवर हो गया ना तो इन्होंने कहना है जी हमें हमारे जो है 2 स्टेंट पड़ने हैं, हमें छुट्टी चाहिए। अगर इनको छुट्टी ना देते ये बाजू सर पे रख लेते हैं और चीखना शुरू कर देते हैं। अब इन्होंने मुझे कॉलें की हैं, कोई 10 से 12 मुझे मुलाजमीन की कॉलें आई हैं। उन्होंने मजीद कहा या फलां से पूछ लें, मैंने उससे भी कांटेक्ट किया, वो भी ये कह रहा है कि जी हमें डेंगू हो चुका हुआ है। अब वहाँ पे ये जो बना हुआ है ना, ये जो स्टाफ के लिए जो इन्होंने मेडिकल सेंटर बनाया है,
آپ یقین کریں وہاں پر جو ہے نا 50 کے قریب ملازمین کا جو ہے نا ان کا بلڈ ٹیسٹ ہوا ہے، اور ڈینگی کا جو ہے نا رزلٹ لینے کے لیے ان کے جتنے بھی ٹیسٹز ہوتے ہیں وہ لے کر انہوں نے لیبارٹریوں کو بھیجے ہیں۔ اب وہاں پہ جو ناظرین صورتحال ہے نا وہ یہ نکلی ہے کہ 2 ملازمین جو ہے نا ان کے اندر ڈینگی کا وائرس پایا گیا ہے، اور ان کو ایز پر ڈینگی ایس او پیز جو ہے نا ان کو وہاں پہ ایڈمٹ کر لیا گیا۔ اب ان کی وہ جو ہے نا جتنے دن ان کا علاج نہیں ہوگا اتنے دن وہ ریسٹ کریں گے۔ تو جیل والوں نے بہت اچھا کیا ہے، کیونکہ میں خود ذاتی طور پر جو ہے نا جیلوں کے بارے میں بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ قریبی جو ایسے معاملات کو جانتا ہوں جو آپ لوگوں کی نظر سے باہر ہے۔ ناظرین آپ یقین کریں کہ میں نے پچھلے دنوں پروگرام کیے ہیں، بڑے بڑے دبنگ پروگرام کیے ہیں، لوگوں کی بایوگرافیاں کی ہیں، اور ان میں سے کئی لوگ جو ہے نا اس وقت جو ہے وہ بڑے حالات کی زد میں آ چکے ہوئے ہیں۔ لیکن لوگ جب مجھے پوچھتے ہیں نا کہ چوئی صاحب آپ نے ان لوگوں کی تعریفیں کی ہیں تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے ان کی تعریفیں کیوں کی؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں نے تعریفیں کی تھیں اور میں ثابت بھی کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ بہت بڑا اقدام ہے کہ جیل کے ملازمین، یار ان کی کوئی نہیں سنتا، یہ بات جینون ہے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں نا، کیونکہ ان بابوں نے جو ہے نا ان جو وارڈنز جو ہیں جو جیل کے پرانے ملازمین ہیں جو بالکل ریٹائرمنٹ پہ آ چکے ہوئے نا، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے تھوڑا سر پہ بازو رکھ رہا ہے نا، تو سپرنٹینڈنٹ صاحب نے جو ہے نا ہم سے جو ہے نا لازمی انہوں نے کمپرومائز کرنا ہے اور ہمیں چھٹی مل جانی ہے۔ تو چھٹی لینے کے لیے جو ہے نا ڈینگی کو انہوں نے آڑ بنا لیا ہوا تھا۔ تو میری نظر میں بڑا بہترین اقدام ہے، اور میں ظہیر میرک صاحب کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، مجھے ان کا پتہ ہے۔ مجھے ملازمین نے یہ کہا جی ہم چھٹی لینے جاتے ہیں ہمیں چھٹی نہیں دیتے، اور بھیا دیکھیں بات سنیں، اگر وہ اس طرح چھٹیاں دینی شروع کر دیں تو جیل کا نظام کس طرح چلے گا؟ مجھے آپ بتائیں۔ کبھی بھی نہیں ایسے ہو سکتا نا، اگر ایک بندے کو وہ چھٹی دیں گے تو سارا محکمہ خراب ہو جائے گا، ان کو ایک بھیڑ چال لگ جائے گی کہ جی ہم جا کے اگر سر پہ بازو رکھتے ہیں اور تھوڑا سا روتے دھوتے ہیں تو سپرنٹینڈنٹ صاحب ہمیں چھٹی دیتے ہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ کیمپ جیل کی جو ہے نا میری یادداشت کے مطابق یا میرے تجربے کے مطابق یا میرے جو ہے نا جو ناقصی رائے ہے اس کے مطابق جو ہے نا آج تک اگر کیمپ جیل کی گنتی بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی نا، گنجائش وہاں پہ 2600 سے 2800 لوگوں کی ہے، تو بڑی یہ چھلانگ اگر کوئی ایسے حالات بن جاتے، لا اینڈ آرڈر سچویشن بن جاتی تھی، جیلیں بھرنی پڑ جاتی تھیں، تو یہ گنتی جو ہے نا 3300 سے اوپر کبھی نہیں جاتی تھی۔ یعنی کبھی بھی نہیں ایسا ہوا ہوگا کہ آج یہ اس 2023 سے پہلے جو ہے نا گنتی 3500 یا 3400 ہوئی ہو۔ تو ناظرین آپ یقین کریں اس وقت 6200 سے اوپر گنتی ہے کیمپ جیل کی۔ تو آپ یہ دیکھیں کتنی بیرکیں ہیں وہاں پہ، کتنے بلاکس ہیں وہاں پہ، کتنی چکیاں ہیں وہاں پہ، کتنے جو ہے منشیات کے سیل ہیں وہاں پر، کتنے قصوری پہرے ہیں، ہاسپٹل کتنے ہیں وہاں پہ، کتنے لوگوں کو جو ہے نا رکھا جا سکتا ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ پروگرام میں آپ کو ساری ڈیٹیل فراہم کروں گا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کیمپ جیل جیسی جیل کو، یہ میری بات کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، کیمپ جیل عام جیل نہیں ہے، اور سینٹرل جیل کوٹ لاکھپت، یہ دونوں حساس جیلیں ہیں پورے پاکستان کی، کیونکہ جتنی بھی ڈسٹرکٹ جیلیں ہیں نا دوسرے شہروں کے اندر ان سب کا سینٹر کوٹ لاکھپت کہلاتی ہے، اور کوٹ لاکھپت میں آپ کو پتا ہے پورے پاکستان سے بگڑے تگڑے لوگ وہاں پہ آتے ہیں، تو ان دونوں جیلوں کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور میں ایک چیز آپ کے ساتھ جو ہے نا ضرور شیئر کروں گا، کیمپ جیل جو ہے نا یہاں پر جو ہے جس بندے کو بھی اگر کوئی ملازم یا کوئی کانسٹیبل یا کوئی افسر بدتمیزی یا کوئی 2 نمبری یا بلیک میل یا کوئی رشوت یا اس طرح کا کام کرتا ہے نا، تو آپ یقین کریں اگلے ہی دن اس کے خلاف جو ہے نا انکوائری ہولڈ کر دی جاتی ہے۔ پچھلے دنوں کیمپ جیل کے اندر جو ہے نا کوئی قیدی جو تھا وہ ملاقات کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ڈیوڑی کے اندر انٹر ہو گیا، وہاں پر ایک منشی تھا، اس نے اس کو جو ہے نا انٹر بھی کر لیا ہے، اس کا نام جو ہے رجسٹر سے کارڈ بھی دیا ہے، اور وہ جو ہے نا یعنی کہ وہ بندہ فراری کی نیت سے ڈیوڑی میں نہیں آیا، وہ اپنی ملاقات ڈھونڈتا ہوا ڈیوڑی کے اندر انٹر ہو گیا ہے۔ تو آپ یقین کریں اس واقعے پر اتنا بڑا ایکشن ہوا ہے کہ کم از کم 7 سے 8 بندے جو ہے نا آئی جی صاحب نے ان کو معطل کر دیا اور ان کو بڑا ٹھیک ٹھاک پنش کیا ہے۔ اس کی ریزن کیا تھی؟ یہ چھوٹی موٹی نیگلیجنسی نہیں جس کی معافی مل جائے، لیکن وہ آپ دیکھیں کہ اگر اس طرح کی باتوں پر ان کی نظر ہے، یعنی کہ ایک ملازم جو ہے وہ اس کی غفلت کا جو ان کو بر وقت پتہ لگ گیا اور اس کے اوپر ایکشن ہو گیا، تو یہ ملازمین کو اگر ڈینگی ہو تو یہ بات آئی جی صاحب کے نوٹس میں نہ ہو، میں کبھی بھی اس بات کو نہیں مانوں گا۔ میں کیمپ جیل کے سپرنٹینڈنٹ جو ظہیر میرک ہے میں ان کی تعریف کروں گا، اور یقیناً وہ تعریف کے قابل ہے کہ جو اس حالات میں 2023 کا جو سال جا رہا ہے نا یہ بڑا ٹف اور بڑا ڈینجرس سال ہے، میری بات آپ سب نوٹ کر لیں۔ اور ایسے حالات میں جیلوں کے اوپر رہ کر انتظامات کو بھی کنٹرول کرنا، ملازمین کے خلاف کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ جو ہے محاذ آرائی بھی نہیں کرنی، انتظامات کو کنٹرول کرنا ہے۔ جتنے بھی قیدی ہیں اب دیکھیں نا 6200 کی یا اگر 6300 کی گنتی ہے تو ان لوگوں کی خوراک، ان کی بجلی روشنی اور ان لوگوں کے جو ہے میڈیکل اور ان کی ہاسپٹیلٹی کا، یہ ساری چیزوں کو جو ہے نا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ قیدی اگر آپ نے یہ حوالہ اس کو دے دیا ہے تو اس نے اس کی رہائی والے دن اس کو رہا کر دینا ہے، اس کا کھانا، اس کی ہاسپٹل، ہر چیز کی ذمہ داری جو ہے نا وہ سپرنٹینڈنٹ پہ آتی ہے۔
تو میری نظر میں جو ہے نا ظہیر ورق صاحب ان کی تقریباً ساری جو ہے سروس وہ لاہور کی ہے اور کیمپ جیل اور کوٹ لاکھپت جیل میں زیادہ انہوں نے ٹائم دیا ہے. میں تو لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی قیدی کا نام لیتے ہیں نا تو اس کی ولدیت ورق صاحب بتا سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑا یعنی کہ ایک خوشائند اقدام ہے کہ ایک ایسے سپرنٹینڈنٹ کو وہاں پہ لگایا گیا جو سارے معاملات کو بخوبی جانتا ہے. اور میں دعوے سے آپ کو یہ بات کر سکتا ہوں کہ وہ بہترین حکمت عملی استعمال کرتے ہیں. افسران کا تو آرڈر یہی ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ نے انتظامات کو جو ہے نا بھرپور طریقے سے سنبھال کے رکھ رہے ہیں. تو میری نظر میں ظہیر ورق صاحب جو ہے نا بہترین جو ہے نا ایڈمنسٹریٹر ہیں. تو میں ان کی اور آئی جی صاحب کے جو میڈیکل سینٹر بنا ہے اس اقدام کو جو ہے نا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں شکر گزار ان کا جنہوں نے جو ہے نا جیل کے ان بزرگ بابوں کو جو بہت زیادہ انتشاری ہوتے ہیں, یہ میری بات آپ نے نوٹ کرنی ہے, ان سب کو بھی جو ہے نا اہمیت دی اور ان کے لیے جو ہے نا میڈیکل سینٹر کا قیام یہ بہت بڑا اقدام ہے. اور آئی جی صاحب اس اقدام کو جو ہے نا میں مانتا ہوں کہ یہ بہت بڑا انہوں نے قدم اٹھایا ہے اور اس سے جو ہے نا کم از کم جیل کے ملازمی جو ہے نا ان کا یہ جو بہانہ تھا کہ جی ہمیں ڈینگی ہو گیا ہوا ہے اور ہمیں چھٹی نہیں مل رہی, کم از کم اس طرح کے بہانے وہ لگانے کا موقع ان کو نہیں ملے گا. تو ناظرین میں انشاءاللہ تعالیٰ میں مزید اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو وہ آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا اور جو اچھی بات ہوتی ہے تو میرا کام یہ بنتا ہے وہ بھی میں آپ سب لوگوں کے سامنے رکھوں. میرا پروگرام دیکھ کے اگر آپ کمنٹ باکس میں آ کر میرے اسی ٹاپک کے مطابق کوئی بات مجھ سے شیئر کرنی چاہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو رپلائی کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا. اگر میرے پروگرام میں نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ جو ان ریلیونٹ ہے تو ضرور کمنٹ باکس میں آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے اور میں آپ کا جواب دوں. میرا پروگرام دیکھ کر جو ہے نا آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کو لازمی شیئر کیا کریں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.